अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। नॉर्वे ने फीफा में तारीख रकम कर दी और ब्राज़ील को जो कि फुटबॉल के लिए सारी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं उनको इवेंट से बाहर कर दिया और ख़ुद क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड ने मेज़बान मैक्सिको को खामोश कर दिया, इवेंट से बाहर कर दिया। और साथ साथ आज रात बहुत ही बड़ा मुकाबला है पोर्चुगल और स्पेन के दरमियान। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब। अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ओवर द वीकेंड क्या क्या हो गया, लेकिन हम सिर्फ राउंड ऑफ 16 से शुरू करते हैं। और राउंड ऑफ 16 में मोरक्को जिस तरह से खेला, जो उनकी परफॉर्मेंस रही, जब वो नेदरलैंड जैसी टीम को बाहर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो क्लियर फेवरेट्स थे इस गेम में अगेंस्ट कैनेडा। एक होस्ट को तो बाहर कर चुके, बल्कि 2 होस्ट बाहर हो चुके हैं, आज हो सकता है तीसरा भी बाहर हो जाए। कैसा देखते हैं मोरक्को की परफॉर्मेंस को इस गेम में अगेंस्ट कैनेडा? बहुत परफॉर्मेंस अच्छी थी एज एक्सपेक्टेड। ऑब्वियसली जाहिर है जो क्वालिटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनके पास जिस तरह के खिलाड़ी हैं, इस्माइल साइबारी जैसे, अशरफ हकीमी जैसे और ब्राहीम डियाज, जो कि मतलब ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एवरीथिंग। और 3-0 एम्फैटिक दिखती है, लेकिन परफॉर्मेंस भी ऐसी थी ग्रेट डिटर्मिनेशन हमें मोरक्को की तरफ से बहुत दिखी। कनाडा ने अच्छा मुकाबला किया, लेकिन जो पैसेज गेम के कुछ पैसेजेस थे जिसमें कंप्लीट डोमिनेशन हमें मोरक्को की तरफ दिखी। उनकी सुपीरियरिटी जो है डिस्पाइट कनाडा को जो था कि एक होम क्राउड है या होस्ट है या ये वो है, लेकिन वो चीज़ जो है वो क्वालिटी के आगे नहीं होता ऑब्वियसली। और इट वाज अ वेरी वेल डिजर्व विन, और जिसको बोलते हैं ना प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी मोरक्को की तरफ से। एंड यू एक्सपेक्ट कि ये जैसे पिछले वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में पहुंचे, तो यही मेरा अगला सवाल था। डू यू थिंक दे हैव व्हाट इट टेक्स टू विन इट दिस टाइम? ये तो खैर ज़ाहिर कप कंपटीशन में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, क्योंकि ऑन द डे कोई कैसा परफॉर्म करे ये होता है। कभी कभी लेसर टीम्स कैन आउट परफॉर्म द बिगर टीम्स ऑन द डे। एनी टीम कैन हैव अ गुड डे, एनी टीम कैन हैव अ बैड डे, तो वो तो है। लेकिन ये कि डू यू थिंक कि दे कैन इवन रेप्लिकेट जो पिछले वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस थी कि उसको ही मैच कर लें? यस, मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है, जितनी क्वालिटी उनके पास है, जिस तरह के खिलाड़ी हैं और अब इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, कि आई थिंक दे कैन डू दैट। ठीक है, फ्रांस पैराग्वे की तरफ बढ़ते हैं जो 1-0 रहा। इट वाज मोर लाइक अ रेसलिंग मैच। जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल हमने फ्रांस से देखी है, और इस वक्त तो अनडाउटेडली वो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, लेकिन इस गेम में वो चीज़ नजर नहीं आई। व्हाई इज दैट? उनको जिस तरह का सेटअप पैराग्वे ने रखा था और जिस तरह का वो जिस मेंटालिटी के साथ आए थे, जिस टैक्टिक के साथ आए थे कि फ्रांस को फुटबॉल खेलने से उन्होंने रोकना था, और रोक के फिर वो चाह थ्रू द फिजिकलिटी फैक्टर, और उसके थ्रू उनको कोई मिल जाए अगर अपॉर्चुनिटी काउंटर अटैक के ऊपर, तो वो गोल स्कोर करें। लेकिन फ्रांस के आप ये बोलेंगे बहुत ज़्यादा रिजिलियंट प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, दे स्टक टू द। देखिए खिलाड़ियों की उनकी जो बात है ना, आई मीन फ्रांस की यही बात है, देयर इज क्वालिटी ऑल अराउंड, डिफेंस से लेके मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन। ठीक है, मैंने माइकल ओलिसे की बात की है, उस्मान डेम्बेले की बात की है, आप डेज़िरी डुए की बात करें, किलियन एम्बापे की बात करें, इनके अलावा भी अगर आप उनकी मिडफील्ड में आ जाएं, उधर भी क्वालिटी है रैबियो की। ठीक है, या आप डिफेंस में आ जाएं, विलियम सलीबा हैं, कुंडे हैं, इवन राइट अप टू देयर गोल कीपर मैन्यून, मतलब ये बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं, और उनको रैटल करना इस तरह फिजिकलिटी फैक्टर के थ्रू। और आप देखें ना, फिर वो हुआ, और फिर दे गॉट अ पेनल्टी आउट ऑफ इट एंड दे स्कोर्ड, और वही विनिंग गोल साबित हुआ। और एम्बापे जो हैं अब वो 7 गोल्स पे आ गए हैं मेसी के साथ। अभी जब हम हालैंड की बात करेंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप जहाँ पे 3 खिलाड़ी जो हैं वो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, दिस इज अनबिलीवेबल। सो ये कि क्वालिटी आपने नॉर्वे के खिलाड़ियों में भी देखी, तो दिस क्वालिटी ऑल राउंड। बिल्कुल। अब आपने बात की नॉर्वे की, तो उसी मैच की तरफ बढ़ते हैं। ब्राजील नॉर्वे 66-34 पोजेशन आप चेक करें तो नॉर्वे ने किस तरह से डोमिनेट किया इस गेम को, और जहां जहां हालैंड के पास जितनी बार मौका आया, एक वो स्लाइड था गोल के पास जो वो नहीं कर पाए, अदरवाइज जब भी उनके पास बॉल आ रही थी वो कन्वर्ट कर रहे थे। ब्रिलियंट रहा एक तरफ तो उनका गेम, दूसरा मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ब्राजील का दिन ही नहीं था, क्योंकि पेनल्टी मिस होना पहले, फिर उसके बाद 1-on-1 चैलेंज विद द गोलकीपर, वहां से आपसे मिस हो गया, गोल नहीं हो पाया। ये चीजें मैटर करती हैं, दिन नहीं था। नहीं, ब्राजील की परफॉर्मेंसेस रिसेंटली बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। अगर आप देखें तो उन्होंने क्वालिफायर्स में भी 5th उस पर किया। ये भी उस वजह से हुआ है कि ब्राजीलियन नेशनल टीम का कोच कार्लो एंचेलोटी को बना दिया गया, कि उन्होंने आके एक रिस्पेक्टेबिलिटी डाली कि कम से कम क्वालिफाई करवा दिया वर्ल्ड कप में। इतनी बैड सिचुएशन चल रही थी, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आपने देखी, इसका क्रेडिट कार्लो एंचेलोटी जैसे लेजेंडरी मैनेजर को जाता है कि वो उनको राउंड ऑफ 16 तक भी लिया है, जो ब्राजील की कंडीशन थी इन टर्म्स ऑफ हाउ देयर नेशनल टीम हैज बीन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। सो उस हिसाब से देखे तो नहीं, उन्होंने जो उनकी एबिलिटी थी और जो वो था उस हिसाब से बल्कि अच्छा ही खेल के। देखिए हर गेम में आपको चांस मिलता है, पेनल्टी मिल गई थी,
یہ کیوں ہوا کہ فرانس کی پینلٹی امباپے لیتا ہے یا ناروے کی پینلٹی ہالینڈ لے گا یا ارجنٹینا کی میسی لے گا, تو آپ ونی جونیئر کو آپ نے کیوں نہیں دی؟ وائی واز راؤل ہیمنیز گیون کہ اس کا کارلو اینچلوٹی کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ ہمارا پیکنگ آرڈر ہوتا ہے کہ اس کا پینلٹی نہیں, آپ اپنے بیسٹ پلیئر کو دینا. پورتگال میں کون لے گا؟ نجیب آیاز کی کون لے گا؟ رونالڈو لے گا obviously. So this is a understood thing given. تو یہ ایک ٹیکٹیکل مسٹیک ہوئی ہے جو پریشر برونو گیمریش کو جو ہے وہ ہو گیا, اور وہیں سے پھر برازیل بیک فٹ پہ آ گیا تھا. جو مومنٹم تھی جو کنیا نے لی, اور پھر اینڈرک کی سیکنڈ ہاف میں جو ایک اتنا کلیئر کٹ چانس ہے, ہی واز آن گول. اور دیکھیں آپ نے ابھی ہالینڈ کا ذکر کیا, ہالینڈ کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہی نیڈز ہاف اے چانس, ہی وڈ ڈو نتھنگ آل گیم اینڈ ان دی اینڈ ون یو دا میچ. اور وہ وہی کرتے, ان کو جب کوئی اپرچونٹی ملتی ہے ہی میکس شیور کہ وہ اس کو گریب کرے اور اس کو کنورٹ کرے. تو واٹ اے بریلینٹ پرفارمنس, اینڈ وہ آ گئے کوارٹر فائنل میں, تو اس کا مطلب ہے ٹچنگ ڈسٹینس اوے فرام دا بگ پرائز چانسز ان کے بھی ہیں. دیکھیں اب جتنے بھی فٹ بالنگ ایکسپرٹس ہیں, فارمر پلیئرز ہیں, وہ ایک ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں جس کو کہہ رہے ہیں ہالینڈ فیکٹر. ہالینڈ فیکٹر کسی میچ میں بھی چل سکتا ہے. اب ان کا مقابلہ انگلینڈ سے, انگلینڈ میں ہالینڈ فیکٹر چل گیا. نو ون نوز ہالینڈ بیٹر دین انگلینڈ بیکاز وہ وہیں پہ اپنی کلب فٹ بال کھیلتے ہیں مین سٹی کے ساتھ. تو یہ سارے پلیئرز ان کے ساتھ کھیل چکے ہیں, بکایو ساکا, سب وہ جانتے ہیں, اس کو ابیلٹی پتا ہے. ایون برازیل کی ڈیفینڈر گیبریل مارگلیش کا بھی پتا ہے کہ وہ تو آرسنل میں ان کے بیٹلز چلتے رہتے ہیں, لیکن اس نے اس کو ایک دفعہ پہلے گول پہ ہیڈر پہ بیٹ کیا, اور سیکنڈ ٹائم پہ ہی کوڈ ناٹ اسٹاپ ہز شاٹ. تو ہالینڈ از انبلیویبل along side Mbappe and Messi. He is on 7 goals. Then watch out, he might win the Ballon, یہ کیا کہتے ہیں, گولڈن بوٹ. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. موونگ آن, اب انگلینڈ میکسیکو کی بات کرتے ہیں, اور اس پورے ایونٹ میں ابھی تک اگر کسی نے میکسیکو کو اور ان کی عوام کو چپ کرایا ہے, دیٹ از جوڈ بیلنگم. دونوں گولز جو انہوں نے سکور کیے, ایک 36 منٹ پہ, ایک 38 منٹ پہ, 2 منٹ کا ڈفرنس تھا ان دونوں گولز کے بیچ میں, اور دونوں گولز جس طرح سے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ پاس واز ایمڈ فار ہیری کین, اور اس کا فائدہ اٹھایا بیلنگم نے, اور کیا زبردست گولز کیے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, یہ جو پورا ایک نیگیٹیوٹی کا شراؤڈ تھا کہ جی 13 سال سے وہ ایسٹیکا میں میکسیکو ہاری نہیں ہے, 2013 واز دی لاسٹ ٹائم دے ٹیسٹڈ ڈیفیٹ ان دیٹ اسٹیڈیم, یا انگلینڈ کا ہینڈ آف گاڈ 1986 کا بھی اسی اسٹیڈیم میں ہوا تھا. بیڈ اومن ہے, یہ ہے وہ ہے, اور 7000 فٹ کی بلندی پہ ابو سی لیول ہے, تو وہاں سانس لینے میں ایسا کچھ نہیں ہوا. انگلینڈ کیم آؤٹ like full guns blazing, right, and they were so good. آپ دیکھیں نا کہ ساکا نے جو کراس کیا, ہی پک دا بال آن دا رائٹ فلینک فرام رائس نے ڈرائیو فارورڈ کیا, ساکا کو دیا, ساکا نے ہیری کین کو. دیکھیں رول آف فٹ بال یہ ہوتا ہے کہ دا فرسٹ بال ہیز ٹو بی ون بائی دا نمبر 9 جو آپ کا سینٹر فار, دا سیکنڈ بال گوز ٹو یور اٹیکنگ مڈ نمبر 10. تو وہ کراس ہی سیکنڈ بال ونر کے لیے تھا. جوڈ بیلنگم, کین نے سارے ڈیفینڈرز کو اپنی طرف کیا, وچ الاؤڈ جوڈ بیلنگم ٹو بی ان فری اسپیس اینڈ ٹو گیٹ اے فری ہیڈر, اور انہوں نے گول سکور کیا. اور پھر اس کے بعد انگلینڈ ہیڈ دی مومنٹم اینڈ دا میکسیکن کراؤڈ, اور وہ سارا وہ جو تھا دے ور شاک. تو بریلینٹ پرفارمنس ایون گوئنگ ڈاؤن آن 10 مین, حالانکہ دے کنسیڈڈ اے گول سیکنڈ ہاف میں, دے کوانسا کو سینٹ آف کیا, دے گاٹ اے پینلٹی اگینسٹ اے رن آف پلے. اور ہیری کین, آئی مین کیا پریشر پینلٹی تھی. ظاہر انگلینڈ کے اوپر آل دوز گریٹ جنریشنز آف گریٹ فٹ بالرز جو کہ نہیں کیا, لیکن کریڈٹ ٹو ہیری کین, جو پریشر لے کے اس نے جو دیکھیں ایسی مومنٹس میں اتنے بڑے گیم میں یو گیٹ یور بیسٹ پلیئر ٹو ٹیک یور پینلٹی, ٹھیک ہے. اور انگلینڈ نے ہیری کین, ہی ٹک دا پریشر, ہی اسکورڈ دا پینلٹی. اسے پتا تھا ہم 10 مین پہ, یہ میں نہیں اسکور کروں گا تو پھر گئے. سو ہی ڈڈ دیٹ اینڈ دیٹ واز دا وننگ گول ایٹ دی اینڈ, کیونکہ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور گول بھی آئی تھنک اسکور کیا, اور وہ جو تھا راؤل ہیمنس کا تھا, اینڈ دیٹ واز اٹ. تو بریلینٹ پرفارمنس. اب ان کا مقابلہ ناروے سے ہے, تو مزہ آئے گا, اور obviously ابھی بھی بڑے زبردست میچز چل رہے ہیں بزنس اینڈ آف دا ٹورنامنٹ آف کورس. اور جب بزنس اینڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ان دو ٹیموں کی جو سپورٹ اور فالوئنگ ہے, پورچوگل, بیکاز ساری دنیا میں جو رونالڈو فین ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی چیز مسنگ ہے, دیٹ از دا ورلڈ کپ, تو وہ ورلڈ کپ جیتیں. اور ساتھ میں اسپین ون آف دا فیوریٹس, لیکن ویسی نظر نہیں آ رہی ہے جیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جیسے ہم فرانس سے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ایکسپیکٹیشن پہ پورے اتر رہے ہیں. اسپین ویسی نظر نہیں آ رہی. آج کے مقابلے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت سی ٹیموں نے, ہم آرسنل کے اوپر پریمیئر لیگ جیتنے پہ اتنی تنقیدیں ہوتی, فری فلوئنگ فٹ بال, اٹریکٹیو بیوٹیفل فٹ بال کہتے ہیں, انہوں نے پریگمیٹک اپروچ کی. A coach job, a team job is to win matches, not to please the crowd کہ وہ کتنا aesthetically pleasing ہو. So اسپین نے آپ دیکھیں ایک بھی گول کنسیڈ نہیں کیا پورے ٹورنامنٹ میں. They haven't conceded a single goal as yet. Would you have associated that with Spain? Only آپ اٹیک کی بات کرتے ہیں, ڈیفینس کی نہیں. So this is a different Spain.
دس از اے مور پریکٹیکل اینڈ اے لاجیکل اسپین جو کہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہے, اور وہ آپ کو جیت کے. پورٹگل کے پاس جتنی کوالٹی ہے ان ٹرمز آف وٹینیا اینڈ رافیل لیاؤ اینڈ برنارڈو سلوا اینڈ برونو فرنانڈیز اینڈ جاؤ کنسیلو اینڈ جاؤ نیویسز اینڈ پیڈرو نیٹوز, یہ سب سے ایون کرسٹیانو رونالڈو, یہ سب سے یہ بہت بڑے نام ہے. اپنی کلب فٹ بال بہت زبردست پرفارمنسز ڈیورنگ دا سیزن, بٹ وین اٹ کمز آن دا ڈے کین دے, جس کو بولتے ہیں ایز اے ٹیم کوہیشن وہ کریٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی پرفارمنس. دیکھیں دس از دی ایسڈ ٹیسٹ ناؤ فار پورٹگل, اٹس ناؤ اور نیور. کیا رونالڈو یہ پریشر لے کے کین ہی اسٹینڈ اپ لائک ہیری کین اینڈ پرفارم آن دی الٹیمیٹ اسٹیج ٹو ون دی الٹیمیٹ پرائز. یہ ان کا ٹیسٹ ہے. اف دے ون اگینسٹ اسپین تو پھر آپ پورٹگل کو سیریسلی پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں دے ول ہیو دیئر ٹیلز اپ. اور یہ کہ لیکن اسپین جو ہے ظاہر ہے یمال کی ہم بات کریں اور یارسبل کی بات کریں, اس سے کتنے سارے گول سکور کیے ہوئے اسپین کے لیے, اینڈ دین وی گاٹ پیڈری, مطلب they are and Rodri, so they are a quality side. I mean آپ اس طرح obviously star-studded team تو ہے. It's going to be a battle. I think so. یہ میچ لگتا ہے آپ کو کہ یہ اگر پورٹگل ڈیفینسولی ادھر ادھر مسٹیک نہ کرے اور اپنی چانسز کو لے تو this is going to go into extra time. Extra time اور maybe penalties تک جائے. ٹھیک ہے, تو last time they met was in June 2025, 2-2 سے برابر ہوا تھا, لیکن اوور آل اگر ہسٹری دیکھی جائے تو 41 میں سے 17 میچز اسپین جیتا ہے اور 6 میچز پورٹگل جیتا ہے, 18 ڈرا ہوئے. تو کلیئرلی اسپین ا بیٹر سائڈ, اور obviously ہسٹری کے حساب سے ان کی فٹ بال کے حساب سے بہتر ہیں. ہاں مطلب ہسٹری نجیب ظاہر ہے آن دا ڈے کی بات ہوتی, میٹر نہیں کرتی اس طرح. تو ون ڈیز میں پاکستان نے بھی بھارت سے زیادہ ہی جیتے ہوئے ہیں, لیکن ابھی آپ کمپیئر کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں ان ٹرمز آف پرفارمنسز. سو ظاہر ہے یہ اسٹارٹس کہنے سننے میں تو اچھے لگتے ہیں, لیکن آن دا ڈے کون سی ٹیم کرتی ہے اس حساب سے اگر دیکھیں تو مقابلہ بہت ٹاکرے کا ہے. اور یہی جیسا کہ میں نے بولا کہ یہ اٹ ہیز آل دا ریسیپی ٹو گو انٹو ایکسٹرا ٹائم. ٹھیک ہے, لاسٹ گیم کی طرف آتے ہیں, یو ایس اے ورسز بیلجیم. لیکن اس گیم سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فیفا has become a joke because کیونکہ کلیئرلی ٹرمپ کے کال کرنے پہ یو ایس اے کے مین پلیئر جن پہ ریڈ کارڈ تھا جو آج اویلیبل نہیں تھے وہ اویلیبل ہو گئے ہیں. بیلاگون کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں, تو اب فٹ بال کے رولز میں یلو کارڈ, ریڈ کارڈ اینڈ دین ٹرمپ کارڈ, یعنی کہ ٹرمپ جس کو چاہیں اس کو واپس لا سکتے ہیں. اگر سٹیٹس کی بات کی جائے تو لاسٹ ٹائم دے میٹ, ابھی کی بات ہے, 29 مارچ 2026 میں ملاقات ہوئی تھی علی, اور 5-2 سے بیلجیم جیتا تھا. اور اگر ورلڈ کپ کی بات کریں تو لاسٹ ٹائم جب یہ ملے تھے تو 2-1 سے بیلجیم جیتا تھا 2014 میں. تو کلیئرلی بیلجیم بیٹر ٹیم ہے کیونکہ یہ ہوسٹ ہیں اور اس بار یہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں, تو اتنی بات بھی ہو رہی ہے یو ایس اے پہ, اور ان کے پاس ٹرمپ کارڈ بھی ہے. تو یہ کہ 1930 پہ جانا پڑے گا اگر آپ کسی امریکن وکٹری کی بات کریں گے. لاسٹ ٹائم وہ بیلجیم, تو دیٹس اے لانگ ٹائم, ریئلی 96 ایئرس. لیکن یہ کہ بیلجیم کا نہیں پتا وچ بیلجیم وڈ ٹرن اپ. ٹھیک ہے, اس دن وہ 86 منٹ میں جاگے تھے, ٹھیک ہے, آج کون سے منٹ میں جا. لیکن in terms of player comparison in teams, obviously they've got so much quality. جیسے میں پہلے بھی بتایا تھا, لیانڈرو ٹروسارڈ, جرمنی ڈاکوز اینڈ دا کیون ڈی بروئناز اینڈ دا ٹیلیمنز اینڈ دا اوناناز اور کورتواز, مطلب اٹس کوالٹی آل راؤنڈ. تو وہ تو on the balance of play you would tip Belgium to go through despite the trump card. علی بہت بہت شکریہ. علی طیب ہمارے ساتھ اس فیفا ورلڈ کپ پہ اپنے انالیسس دے رہے تھے. یہاں وقت ہو گیا بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے. جو کل پریس کانفرنس ہوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کی, اور جو ٹیم بنائی اور نیا کپتان بابر اعظم دوبارہ کپتان بن گئے, اس پر ہم بات کریں گے آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. اسٹے ود اس.